السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آیت پاک جو تلاوت کی، اب سے پہلے خطبوں میں بھی اسی آیت کی تلاوت کرتا رہا ہوں، جس کا مطلب ہے کہ جس نے رسول کی بات مانی اس نے خدا کی بات مانی، یعنی رسول کا حکم خدا ہی کا حکم ہے۔ جس نے رسول کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ محترم بزرگ اور دوستو، دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب اسلام کا ظہور ہوا تو اس وقت مطلق العنان بادشاہت، شخصی یعنی خاندانی حکومتوں کا رواج تھا، یعنی ڈکٹیٹرشپ کی حکومتیں چلا کرتی تھیں، اور جمہوریت، ڈیموکریسی کا تصور بھی ان کو نہیں تھا کہ کوئی جمہوری نظام بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ دنیا کے اندر یہی ڈکٹیٹرشپ کی حکومتیں قائم تھیں۔ سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اسلام کا نظام یعنی جمہوری نظام قائم کیا، اور اس طرح کا ایک نظام بنایا کہ سربراہ حکومت اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بھائی ہیں، دونوں ہی ایک برابر ہیں، کوئی حقیر نہیں ہے، دونوں ہی عزت رکھتے ہیں اور دونوں کی ہی ایک جیسی ضرورتیں ہیں۔ اور صرف نہ یہ نظام قائم کیا، صرف یہی نہیں کہ اس نظام سے متعارف کرایا ہو، بلکہ ایک عملی طور پر مدینے میں ایک مثالی حکومت بھی اسلام کی قائم رہی، جو رسول صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و سنت کے مطابق اس اسلامی نظام پر عمل کیا اور اسی طرح سے اسلامی نظام کو برقرار رکھا ایک جمہوری طریقے پر۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی
اسلامی نظام کو اسی طرح سے قائم رکھا کہ قرآن اور سنت کے مطابق اس جمہوری نظام کو قائم رکھا۔ جو حضور نے جس روح کو جو روح ڈالی تھی اس نظام میں، وہ روح قائم رہی۔ اب ان دو خلافتوں کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی، لیکن حضرت عثمان غنی کی خلافت کے آخری دور میں خود غرض صلاح کاروں کی وجہ سے کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں حضرت علی کے سوا بنی ہاشم سے کسی چھوٹے یا بڑے عہدے پر کسی کو بھی قائم نہیں کیا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خلافت کا دور رہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے کسی خاندان میں سے یا اپنے کسی قبیلے میں سے کسی کو بھی چھوٹے یا بڑے عہدے پر قائم نہیں کیا۔ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت رہی، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10.5 سال کی خلافت میں صرف بنی عدی کے قبیلے سے صرف ایک آدمی کو ایک چھوٹے سے عہدے پر قائم کیا، اور ان کو بھی کسی وجہ سے تھوڑے دنوں کے بعد اس عہدے سے برطرف کر دیا۔ اور یہ وعدہ بھی اپنے بعد لیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عثمان غنی سے بھی اور حضرت علی سے بھی کہ اگر تمہارے پاس یہ نظام خلافت آ جائے تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا کہ اپنے قبیلوں کو یا اپنے خاندان کو ہی عہدے مت دے دینا۔ یہ وعدہ بھی لیا گیا تھا، اور یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا ہے اسی نظام کو برقرار رکھنا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قائم ہوئی۔ آخری دور میں معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلوں کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر قائم کر دیا، یکے بعد دیگر یکے بعد دیگر، یعنی آئے دن کا یہی معمول ہو گیا کہ بڑے بڑے عہدوں پر اپنے قبیلے کے اور اپنے رشتہ داروں کو ان پر قائم کیا، جس کی وجہ سے جو قبائل دیگر عرب کے قبائل تھے انہیں اعتراض کا موقع ملا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت میں اور آپ کے بعد دونوں خلیفاؤں کی خلافت کے وقت میں عرب کے کسی قبیلے کے کسی بھی فرد کو یہ اعتراض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ ان کو موقع مل پایا کہ کس بات پر وہ اعتراض کر سکیں۔ بہرحال جب اس خلافت میں یہ رشتہ داروں کو عہدے دیے جانے لگے اور اپنے خاندان قبیلے رشتہ داروں کو حکومت کی ذمہ داریاں دی جانے لگیں تو عرب کے قبائلوں کا جو اعتراض بڑھنے لگا اور رفتہ رفتہ لوگ ناراض ہوتے چلے گئے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بنی کہ افریقہ سے جو مال غنیمت عبداللہ بن سعید بن سرہ لے کر آئے تھے وہ 5 لاکھ دینار میں مروان نے اس کو خرید لیا، اور پھر مروان کو وہ 5 لاکھ دینار حضرت عثمان غنی نے معاف کر دیا۔ جو مال غنیمت تھا، جو بیت المال میں آنا چاہیے تھا اور جمہوری نظام کے تحت لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچنا چاہیے تھا،
بہرحال اس طرح کی باتیں قبائلی ذہنوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملا اور یہی باتیں کچھ ناراضگی کا سبب بنی۔ مورخ ابن الکثیر لکھتے ہیں کہ جو مال غنیمت تھا جس کو 5 لاکھ دینار میں ایک ٹھیکے کے طور پر مروان نے خرید لیا تھا، ٹھیک ہے یہاں تک تو کوئی بات نہیں کہ اس کی قیمت ایک مقرر کر لی، کم یا زیادہ، اور مال غنیمت اتنے میں بیچ دیا، مگر وہ 5 لاکھ دینار بیت المال میں آنا چاہیے تھا۔ وہ 5 لاکھ دینار مروان کو معاف کر دیے گئے۔ مروان یہ کون ہے، تھوڑا سا ان کو بھی جان لیا جائے۔ مروان وہ شخص ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی اور آپ اپنی وحی کا ذکر فرماتے تھے کہ لوگوں مجھے اللہ کا یہ حکم ملا ہے، مجھے یہ وحی ملی ہے، تو اس وقت مروان اپنی عین جوانی میں اپنے ہم عمر لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک تماشا کیا کرتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا اسی طرح کا تماشا کر کے کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے اور میں بھی نبی ہوں، اور جس طرح سے حضور کا انداز تھا اسی طرح سے آپ کی نقل اتارتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مروان کی ان حرکتوں سے اور اس بدتمیزی سے، اس توہین سے دل برداشتہ ہو کر آپ نے یہ حکم فرمایا تھا اور آپ نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ مروان کو مدینے سے بدر کر دیا تھا، یعنی مدینے کے باہر 5 میل کی حدود سے باہر اس کو رہنے کا حکم تھا کہ یہ اندر داخل نہ ہو۔ اور حضور کے اس فرمان کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور رہا تو آپ نے وہ دوری 5 میل اور دوری بڑھا دی گئی، مروان کو اور 5 میل دور کر دیا گیا۔ ان کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے حضور کے فرمان کے مطابق اور حضور کے عشق و محبت میں سرشار ہو کر وہ 5 میل دوری اور بڑھا دی، یعنی مروان کو اور دور کر دیا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی کی خلافت قائم ہوئی تو مروان کو واپس شہر میں بلا لیا گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنا سیکریٹری بنا لیا گیا۔ سیکریٹری بنا لیا گیا، حکومت کے جو کام ہوتے تھے خلافت کے وہ تمام مروان اپنی مرضی سے جیسا چاہتا تھا ویسا وہ کرنے لگا، چونکہ خلیفہ کا خاص بن گیا تھا، اور جو انگوٹھی جس سے مہر ثبت ہوتی تھی فیصلوں پر، وہ مروان نے خلیفہ کی مہر کو کسی طرح سے حاصل کر لیا کرتا تھا اور اپنی طرف سے فیصلے لکھ کر اس پر مہر ثبت کر دی جاتی تھی، اور لوگ اس حکم کو خلیفہ کا ہی حکم سمجھتے تھے۔ تو یہ سارا فتنہ ایک مروان کی وجہ سے بھی پیدا ہو رہا تھا۔ بہرحال مروان کو حضرت عثمان غنی نے واپس بلا لیا، اپنا سیکریٹری بنا لیا، اور جو افریقہ کے خمس کی بات بتائی وہ 5 لاکھ دینار بھی اس کو معاف کر دیے گئے۔ یہ تمام باتیں تھیں جس کی وجہ سے عرب کے قبائل ناراض ہوتے چلے گئے اور ان سب کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا حضرت عثمان غنی کے خلاف۔ اس کے علاوہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں جائے بھائی ہیں، ان کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ ان کی کیا حقیقت تھی؟ ان جناب کی حقیقت یہ ہے کہ فجر کی جب نماز یہ پڑھا رہے تھے تو شراب پی کر فجر کی نماز انہوں نے پڑھا دی، اور 2 رکعت کی جگہ انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے حیران ہو گئے کہ کیا بات ہے، کوئی یہ نیا حکم آ گیا کیا؟ 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز ہو گئی۔ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ بھائی کیا ہے، لیکن ہر آدمی کہتا تھا کہ ایسا تو ہم نے سنا نہیں کہ کوئی نیا حکم آ گیا ہو۔ بہرحال
انہی چیمے گوئیوں کی وجہ سے جو ولید بن عقبہ کے ایک خاص تھے، نائب ان کے تھے، وہ آگے بڑھے اور ولید بن عقبہ سے کہا کہ یا امیر، کچھ آپ کو اس بات کا خیال ہے کہ آپ نے یہ 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھا دی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ تو ولید بن عقبہ نے کہا کہ اگر کم رہ گئی ہوں تو اور پڑھا دوں۔ بڑی عجیب بات ہوئی۔ صلاح کار نے کہا کہ کم از کم اس بات کا دھیان دیں کہ 2 رکعت نماز ہے، یہ 2 رکعت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ولید بن عقبہ نے جواب دیا کوئی بات نہیں ہے، یہ 2 رکعت میری طرف سے سمجھ لو۔ بہرحال جب ان باتوں کو دیکھا تو لوگوں کو یہ شک ہوا کہ اپنی حالت میں نہیں ہے، لیکن صلاح کار نے یہ بات کہی کہ لوگوں، تمہارا امیر بیمار ہے، جس کی وجہ سے بخار کی شدت کی وجہ سے کچھ ہوش و حواس صحیح سے قائم نہیں ہیں۔ لیکن انہی صحابہ میں سے ایک شخص آگے بڑھے اور انہوں نے قریب آ کر کے منہ سونگا اور ان کی حالت دیکھی تو چونکہ وہ شراب سے اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگو، اگر زمانے جاہلیت میں جس نے شراب سے واسطہ رکھا ہو اور اس بو کو پہچانتا ہو تو وہ آ کر دیکھیں کہ اس امیر کی کیا حالت ہو رکھی ہے۔ اسی وقت امیر ولید بن عقبہ کی وہ انگوٹھی بھی نکال لی گئی اور وہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے لیے بھیج دی گئی۔ تو یہ ولید بن عقبہ حضرت عثمان غنی نے ان کو قائم کیا تھا۔ یہ شکایت ملنے پر ان کو ہٹا کر ایک دوسرے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن سعید کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، اور دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں وہ دمشق کے گورنر تھے، لیکن جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی نے دمشق کے ساتھ ساتھ فلسطین اور اردن، لبنان اور حمص کے تمام علاقے امیر معاویہ کے سپرد کر دیے اور ان تمام علاقوں کا بھی ان کو گورنر بنا دیا۔ اور یہ تمام جتنے بھی لوگ تھے، جیسے مصر میں عمرو بن العاص کو ہٹا کر اپنے رشتہ دار کو وہاں بھیج دیا گیا، بصرے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ہٹا کر کے وہاں اپنے آدمی کو مقرر کر دیا گیا۔ تو یہ تمام باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے عرب کے تمام قبائل ناراض ہو گئے، اور یہی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اندوہناک واقعہ بنی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی کے گھر کو بلوائیوں نے گھیر لیا اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ خلیفہ سے کہ یہ تمام فیصلے جو ہو رہے ہیں تو ان میں کچھ فیصلوں سے حضرت عثمان غنی نے انکار کیا اور کہا کہ یہ میرے فیصلے نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ خط آپ کے ہیں، مہر آپ کی سبت ہے، پھر یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ آپ کے حکم نہیں ہیں؟ اگر آپ کے حکم نہیں ہیں تو آپ کا سیکریٹری مروان جو ہے اس کو آپ برطرف کریں، آپ اس بات کی چھان بین کریں، یہ اس کے حکم ہیں، اگر مانتے ہیں تو اس کو برطرف کریں۔ لیکن حضرت عثمان غنی مروان کو بھی برطرف نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان باتوں کو بھی نہیں مان رہے تھے۔ اس کی وجہ سے بلوائیوں نے گھر گھیر لیا اور حملہ کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رول یہ رہا کہ آپ نے خود اپنے بیٹوں حسن حسین اور اپنے عزیزوں کو حضرت عثمان غنی کی حفاظت میں دیکھ بھال کے لیے لگا دیا کہ کچھ بھی ہو اپنی جان پر تکلیف برداشت کر لینا، لیکن یہ بلوائی وہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ بہرحال
ہونا تھا اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ میں نے یہ مختصر سا ذکر اس لیے کیا کہ آگے مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ذکر کرنا ہے، تاکہ آپ حضرات یہ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ کا وجہہ کا وقت آیا اور ان کو یہ امارت ہاتھ میں آئی تو یہ کیسی بگڑی ہوئی امارت آپ کے ہاتھ آئی، اور کس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس امارت کے نظام کو سدھارنے کی کوششیں کی، تو آگے آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اللہ توفیق دے ہمیں سچ اور صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔